اسی طرح وہاں ایک دریا ہے، دریائے نیل، مصر کے اندر ہے. وہاں لوگوں کا ایک ذیل بنا ہوا تھا کہ دریا جب خشک ہو جاتا اس کے بعد ایک خوبصورت لڑکی دریا کے حوالے کیا کرتے تھے، اس کے بعد دریا چلا کرتا تھا، ورنہ پانی نہیں دیتا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے ان کی یہ حرکت دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور ان کی رسم پر آپ بڑے پریشان ہوئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہ لوگ ہر سال ایک نوجوان لڑکی دریا کے حوالے کرتے ہیں. قدرتی بات ہے کہ اس سال دریا کا پانی بند ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پیغام پہنچا تو آپ نے ایک رکا دے کر بھیجا اور اس رکے کے اوپر لکھا ہوا تھا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا، اگر رب کی مرضی سے چلتا ہے تو چل پڑ. وہ رکا اس دریا کے اندر ڈالا گیا. وہ دریا جو پانی کے لیے خشک ہو جایا کرتا تھا، جو ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو لیتا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ رات کو رکا رکھا گیا اور صبح جب لوگ اٹھے لوگوں نے دیکھا کہ اس دریا کے اندر 16 گز پانی آ گیا تھا. 16 گز، اور آج تک وہ دریا نہیں رکا. سیدنا فاروق اعظم تو وہ ہے دوستو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر پاؤں مارا. آپ نے فرمایا کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ زمین اسی جگہ ٹھہر جاتی ہے. قیصر کے بادشاہ نے آپ کی طرف تحفے بھیجے، کسریٰ کے بادشاہ نے آپ کی طرف تحائف بھیجے. جب قاصد آتا ہے لے کر تو پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ مسلمانوں نے کہا ہمارے بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گارے کے اندر کھڑے تھے، کیونکہ مسجد نبوی کچی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باٹے کے اندر گارا ڈال دے رہے تھے. اس نے جب فاروق اعظم کو دیکھا تو حیران رہ گیا. اور بادشاہ نے 3 تحفے دیے تھے. ایک تحفہ خوشبو تھی، اور ایک تحفہ لڑکی تھی، اور ایک تحفہ زہر تھی. خوشبو حضرت عمر کے لیے اور زہر دشمنوں کے لیے، اور لڑکی چاہے تو خود استعمال کر لیں، چاہے تو کسی کے ساتھ نکاح کروا دے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ تحفے پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشبو کو گارے کے اندر ڈال دیا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ کس کا نکاح نہیں ہوا. ایک کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کر دیا گیا. اور وہ جو زہر دشمنوں کے لیے لائی گئی تھی، سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ زہر سے دشمن کیوں مرے؟ اگر اس زہر سے موت آنی ہے تو میں مر جاؤں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کو منہ لگایا اور ساری شیشی اندر نکل گئے. تاریخ گواہ ہے حضرت عمر کو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے. ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک قاصد آیا کسی بادشاہ کا پیغام لے کر اور پوچھا کہ فاروق اعظم کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ مسجد نبوی کے اندر ہوں گے. جا کر دیکھا تو فاروق اعظم مسجد نبوی میں نہیں تھے. باہر دیکھا، تلاش کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے. جب قاصد نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور جو ایک لفظ زبان سے نکال دے تو پوری دنیا پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے. کفار اس کی ایک آواز سے، ایک للکار سے لرز جاتے ہیں. وہ درخت کے نیچے سو رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ کر کانپنے لگا. سیدنا فاروق اعظم اٹھ جاتے ہیں، کہنے لگا فاروق اعظم میں نے مان لیا کہ تو نے عدل کیا تو امن پایا. فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. اے اللہ مجھے موت دے اور شہادت کی موت دے اور نبی کے شہر کے اندر موت دے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کی یہ دعا سنتے تھے اور کہتے تھے مدینہ تو دارالامن بن چکا ہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوگی.
لیکن رب نے ان کی قسمت میں شہادت لکھ دی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں اور امامت شروع کرواتے ہیں، تو ایک ایرانی نسل مجوسی ابو لؤلؤ فیروز و محراب کے اندر چھپا ہوا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب تلاوت شروع کی تو اس نے خنجر حضرت عمر کو پیوست کیا اور اتنا زور سے مارا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں، اور آپ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا کہا، اور لوگوں نے حضرت عمر کو دودھ پلایا، لیکن حضرت عمر دودھ پیتے اور نکل جاتا، کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جس نے حضرت کو خنجر مارا تھا وہ پیچھے نکلا اور جو آدمی آیا اس کو خنجر مارتا گیا، حتیٰ کہ 9 آدمی کو اس نے شہید کر دیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، پکڑنے کی کوشش کی تو خود کو خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ نے حضرت عائشہ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ وہ جو نبی کے پہلو میں جگہ پڑی ہے، اگر اجازت ہو تو وہاں مجھے دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر سن کر زور و قطار رو رہی تھی، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، وہ جگہ بڑی عظیم ہے، وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، لیکن وہ جگہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں شہید ہو جاؤں اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میری میت کو حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھ دینا اور پوچھ لینا کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ دوبارہ حضرت عمر کی میت رکھی گئی، حضرت عائشہ سے اجازت لے کر حضرت عمر کو نبی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ آپ ایک پہاڑ پر موجود تھے، زلزلہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر موجود تھے، عمر اور عثمان موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر، عمر اور میں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک ہی مٹی کے اندر دفن ہوں گے اور قیامت کے دن ایک ہی جگہ سے کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا۔ صحابہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا جس طرح ایک میرے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے، لوگوں قیامت کے دن ہم حوض کوثر پر اسی طرح موجود ہوں گے۔ رب العالمین ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔